إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام اللہ رب العزت کی وحی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی وحی اللہ احکم الحاکمین کا وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے سب سے مقرب فرشتے جبریل کو دے کر انبیاء اور رسل کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ دین اسلام اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، یہ ایک ایسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ عزت والی پڑھی جانے والی کتاب ایک چھپائی ہوئی کتاب میں ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ اس کے اندر محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس فرشتے ہی چھوتے ہیں، وہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن وہی اللہ رب العزت
اپنے چنے ہوئے رسولوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے علماء کے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلی کتابیں دنیا میں محفوظ نہیں رہی، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان میں تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، احکامات کو بدل دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید جس طرح اللہ رب العزت نے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس طرح باقی آسمانی کتابیں لوگوں کے سینوں میں محفوظ نہیں تھی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے لیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگرچہ قرآن مجید لکھا ہوا بھی موجود ہے، لیکن اس کی اصل حفاظت اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں کے ساتھ کروائی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اہل علم کے سینوں کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی لاکھ کوشش کر لے اس قرآن کو ختم کرنے کی، تو وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو، اپنی اس وحی کو محفوظ کر رکھا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کے دین کا علم، یہ وحی کا علم کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے نازل کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کیا گیا۔ یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے عزت، شرف، کامیابی، ان چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتاب دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، اور مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذکرکم کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس میں تمہارے متعلق باتیں ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے، تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے شرف، رفعت اور بلندی، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے شرف، رفعت اور بلندی ہے۔ اگر تم اس کتاب کو لوگے، اس کو تھامو گے، اس پر عمل کرو گے، تو اللہ احکم الحاکمین تمہیں عروج، بلندی، غلبہ، یہ چیزیں عطا کرے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
یقیناً یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے رفعت، بلندی اور شرف کا باعث ہے۔ وسوف تسألون، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ قرآن جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے عزت کا باعث، شرف کا باعث بنایا تھا، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین کا علم، قرآن کا علم انسانوں کے لیے، اگر انسان اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، تو یہ انسانوں کے لیے عزت کا باعث ہے، رفعت اور بلندی کا باعث ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ احکم الحاکمین اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں، انہیں عروج عطا کرتے ہیں، انہیں کامیابی اور غلبہ دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے لوگ جو اس قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، عمل کرنا یہ نہیں کرتے۔ یَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ احکم الحاکمین انہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے اس کی حکمت کا سوال کیا۔ اللہ تیری پاکی ہم بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں۔ اللہ آدم کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں علم سے نوازا، کچھ چیزوں کے متعلق فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں کو ان کا جواب نہ آیا، اور وہی باتیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتانے کے بعد، انہیں سکھانے کے بعد آدم سے سوال کیا، آدم نے وہ چیزیں بتا دی۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین یہ علم عطا کر کے جس کو چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے، اس کو شرف عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری کس چیز کے ساتھ ثابت کی؟ علم دے کر ثابت کی کہ اس کو میں نے ان چیزوں کا علم دیا، تمہیں نہیں دیا۔ ہاں، اس کی کیا حکمت ہے کہ ان کو بتایا، ان کو نہیں بتائی؟ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا، تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کس کو کیا دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو دے دیتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں بتایا، آدم کو بتا دیا۔ لیکن یہ بات اس سے ثابت ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی برتری اللہ رب العزت نے ثابت کی کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ ثابت کی۔ اور ویسے بھی آدم علیہ السلام کو چونکہ دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا ہے، بعض لوگ خلیفہ کا یہ معنی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جانشین، اللہ کا نائب، کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا نائب ہے۔ یہ معنی نہیں ہے خلیفہ کا، کیونکہ جانشین اور نائب تو وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خود موجود نہ ہو یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے پیچھے آتا ہے وہ اس کا جانشین، اس کا نائب ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ احکم الحاکمین تو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے یہ تو بات ممکن ہی نہیں۔ تو خلیفہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کا جانشین بنے گا، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا۔ یہ خلیفہ کا معنی ہے۔ تو بہرحال اس علم کے ساتھ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کیا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے خالی تسبیح، خالی تحمید، اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ دنیا کا نظام صرف اور صرف بندہ سبحان اللہ پڑھتا جائے، تسبیح پڑھتا رہے، دنیا کا نظام تو ایسا نہیں چلے گا۔ اس کے لیے بہت سارے دیگر کام بھی ہے کرنے کے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آپ انبیاء اکرام کی فضیلت دیکھ لیں۔ عام لوگوں پر انبیاء کی فضیلت اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ نبوت کا تاج جس کے سر پر رکھنا چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ انبیاء کرام کی عام لوگوں پر فضیلت کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ، ان کی فضیلت، ان کے شان کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبیوں کو وہ علم عطا کرتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ وحی کا انتخاب کرنے کے لیے، وحی نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس علم کے ساتھ اللہ رب العزت، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، انبیاء کرام بھی انسان ہیں، لیکن ان انسانوں کو باقی انسانوں پر جو فوقیت ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کے اس دین کے علم کی، وحی کے علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہی بات سمجھائی تھی، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس علم میں سے وہ چیز آئی ہے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تیرے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، میں جانتا ہوں، میرے پاس وحی کا علم ہے۔ فاتبعنی، میری پیروی کر لو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ تو کس بنیاد پر دعوت دی؟ علم کی بنیاد پر کہ میرے پاس علم ہے، نبی ہے، علم کی فضیلت ہے، علم کی بنیاد پر باقیوں کے اوپر مقام ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان انبیاء اللہ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی جماعت اپنے پیچھے دینار اور درہم کا ورثہ چھوڑ کے نہیں جاتی۔ انبیاء کا ورثہ، انبیاء کی وراثت روپے پیسہ سونا چاندی نہیں ہوتا۔ انما ورثوا العلم، انبیاء کا ورثہ، انبیاء اپنے پیچھے جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، جو پیچھے لوگوں نے لینی ہوتی ہے، جو انبیاء کا ورثہ اور وراثت ہوتی ہے، وہ دین کا علم ہوتا ہے، وحی کا علم ہوتا ہے۔ تو دین کا علم انبیاء کی میراث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار گئے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم اس کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے وراثت کا وہ مفہوم سمجھا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ شاید آپ کے کوئی جوتا، کوئی کپڑا، کوئی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی اسلحہ، اس طرح کی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوگی۔ لوگ مسجد میں گئے، ابو ہریرہ بازار میں کھڑے رہے، پتہ تھا ابھی واپس آئیں گے۔ لوگ مسجد میں گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں پر تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے پیارے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی، وہاں پر تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ کہا تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ کہا ہم نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دین کا علم پڑھا رہے ہیں، وہاں پر تو دین کی کوئی تعلیم ہو رہی ہے، پیارے نبی کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ کہا تمہارے لیے ہلاکت تو یہی تو پیارے نبی کی وراثت ہے، پیارے نبی کی وراثت روپے پیسہ درہم دینار، یہ پیارے نبی کی وراثت نہیں ہے، پیارے نبی کی وراثت یہ علم، قرآن کا، حدیث کا علم، یہی تو پیارے نبی کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، انبیاء کرام کی باقی لوگوں کے اوپر فضیلت کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ علم۔ علم کی بنیاد پر ان کے سینے میں وحی کا علم ہے، اس کی بنیاد پر انہیں باقی لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عام لوگ دیکھ لیں آپ، امت میں سے جو علم والے ہیں انہیں باقی تمام لوگوں کے اوپر خود اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ ان اللہ یرفع، اللہ احکم الحاکمین اہل علم کو بلند کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا، اس نبی کی امت نے اپنے نبی سے اس بات کا فرمائش کی کہ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم اس کے ساتھ مل کر دشمنوں سے قتال کریں گے۔
اس نبی کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا. نبی نے کہا کہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ بادشاہ تم پر مقرر کر دیا گیا تو تم قتال اور جہاد نہیں کرو گے، پھر اس سے بھاگو گے. لوگوں نے کہا کہ ہم قتال کیوں نہیں کریں گے، لڑائی کیوں نہیں کریں گے، ہم پر بڑے ظلم ہوئے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، بڑوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں عورتوں کو غلام اور لوڈیاں بنا لیا گیا، لڑیں گے. خیر بادشاہ نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم پر بادشاہت کیسے ممکن ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جبکہ بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ ہماری طرح کا چودھری نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، اور اس کے پاس مال بھی کوئی وافر نہیں ہے. جس طرح کہ آج کل بادشاہت کی سرداری کی بنیاد کیا ہے کہ یہ کوئی وڈیرا قسم کا بندہ ہونا چاہیے، اس کے پاس مال وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی یہی سوال کیا، کہا کہ اس کو نہ وہ سردار ہے، نہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، وہ بادشاہ کیسے بنے گا. نبی نے کیا کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم. سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے. بادشاہت کے لیے سرداری کا ہونا، روپے پیسے کا ہونا، زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہ اللہ احکم الحاکمین، جس کو چاہے اس کا انتخاب کر سکتا ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بعض لوگ یہ بادشاہت اس پہ اعتراض کرتے ہیں. بادشاہت بنیادی طور پر اگر انصاف پر مبنی ہے تو غلط چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی تو بادشاہت ہے. ہاں بادشاہت اگر وہ انصاف پر مبنی ہے تو یہی خلیفہ بن سکتا ہے، اس کو خلیفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر بادشاہ حق پر ہے، انصاف پر ہے، عدل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو آپ خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام خلیفہ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. تو خیر پہلی بات یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. اور دوسری بات وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے اسے علم میں اور جسم میں زیادہ کیا. وہ بادشاہ کیوں ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور اس کے بادشاہ بننے کی وجہ یہ ہے اللہ نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس کے پاس تم سے علم زیادہ ہے، جسم میں بھی کمی ہے. اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ بادشاہ بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے بندے کے پاس دین کا علم زیادہ ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے کہ وہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے. علم میں، جسم میں، جسمانی طور پر ذہانت کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے حالات کا. اسی طرح اس کے پاس علم، شریعت کا علم اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. تو علم کو بنیاد قرار دیا کہ جس کے پاس علم ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دو کیونکہ اس کے بارے میں مجھے بہترین علم اس کے بارے میں موجود ہے، تجربہ میرا اس کے بارے میں موجود ہے. تو یہ بنیاد ہے بادشاہت کی، عہدے کی. تو بہرحال علم کے ساتھ انسان کو باقی انسانوں کے اوپر فضیلت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ احد کے میدان کے اندر کافی ساری ان کی شہادتیں ہوئیں. 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر کے اندر 2 بندوں کو ان کی تدفین فرما رہے تھے. تدفین کرتے وقت آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، ایہم اکثر اخذا للقرآن، بتاؤ ان دونوں میں سے قرآن کا علم کس کے پاس زیادہ تھا، علم میں زیادہ کون تھا؟ بتایا جاتا اللہ کے رسول اس بندے کے پاس علم زیادہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے، دوسرے کو بعد میں رکھتے. حالانکہ دونوں صحابی ہیں، دونوں معرکہ میں شہید ہیں، لیکن تدفین کا وقت ہے اس کو پہلے رکھا جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے، قرآن کا علم زیادہ ہے، دین کی معرفت زیادہ ہے، اس کو مقدم کیا.
تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عام لوگوں میں بھی شریعت اسلامیہ ان لوگوں کو مقدم کرتی ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کرتی ہے جن کے سینوں میں قرآن کا حدیث کا علم ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیو، انسان کو باقی مخلوقات، جتنے بھی باقی مخلوقات ہیں، ان پر شرف عطا کرنے والی چیز وہ بھی اللہ رب العزت کی معرفت ہے، دین کا علم ہے، اپنے رب کی پہچان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو پیدا کیا۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کے سینوں میں دل تو ہے، لیکن اس دل کو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ آنکھیں ہیں، حق بات کو دیکھتے نہیں، کان ہیں، حق بات کو سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے ان اعضاء کو اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتے، حق کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے حق کی پہچان کے لیے، دین کی معرفت کے لیے، اپنے رب کی پہچان کے لیے۔ سب سے بنیادی چیز اس دل کا استعمال کیا؟ اپنے رب کی پہچان۔ آنکھیں رکھی ہیں، آنکھوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حق بات کی پہچان کرنا۔ کانوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حق بات کو پہچاننا۔ ان کے سینوں میں دل ہے، ماتھے پر آنکھیں ہیں، سر کے ساتھ کان لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حق کی معرفت، پہچان، دین کا علم، یہ فائدے ان کے ساتھ حاصل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا کرنے کی وجہ سے یہ جانوروں کی طرح ہیں، کیونکہ جانور کم از کم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، جس لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، کم از کم انہیں پتہ ہے ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لاتا، اپنے رب کی معرفت پہچان نہیں کرتا، اس کے متعلق علم حاصل نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جسے دنیا کا تو پتہ ہے لیکن آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اسے کوئی پتہ نہیں۔ دنیاوی معاملات کے متعلق جانتا ہے، میری یہ کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، دکان ایسے چلانی ہے، لیکن دین کا معاملہ آئے، قرآن کا معاملہ آئے، حدیث کا معاملہ آئے، اس کے بارے میں بالکل پورا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا حمار بالنہار جیفۃ باللیل، ایسے لوگ ایسے ہیں، ان کی مثال دن کے وقت ایک گدھے کی طرح ہے اور رات کے وقت ان کی مثال ایک مردار کی طرح ہے، جنہیں اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا کوئی پتہ نہیں۔ ان میں اور جانور میں فرمایا کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کم از کم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، انسان کو اشرف المخلوقات جس بنیاد پر کہا گیا ہے، جس بنیاد پر قرار دیا گیا ہے، وہ یہ وجہ ہے، وہ بنیاد ہے کہ یہ انسان اپنے رب کی پہچان رکھنے والا ہے، دین کی پہچان، معرفت رکھنے والا، اس کا رب کیا کہتا ہے، اپنی توحید، اپنے رب کی توحید کی پہچان رکھنے والا، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا کہا ماننا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ شرف علم کی وجہ سے باقی لوگوں پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کی بنیاد علم ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت جہالت اپنے عروج پر ہے، لوگ توحید کے نام پر شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، حتیٰ کہ واضح طور پر شرک کرنے والا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، قبروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نظر و نیازیں ہیں، چڑھاوے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، واضح طور پر
اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے بہت سارے دیگر لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، کوئی کسی نے اپنا غوث اعظم مقرر کر رکھا ہے۔ آپ کسی سے بات کر لیں، آپ توحید کی فضیلت کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی توحید کی کوئی فضیلت بیان کرو، ہر بندہ یہی بیان کرے گا، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں دینا۔ خود شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں دینا۔ مطلب کیا ہوا؟ اصل وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے؟ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مشرک نے جنت میں نہیں جانا، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت، لا علمی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں شرک ہے کیا، شرک کس بلا کا نام ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جن پر اللہ نے اپنی جنت حرام کر دی ہے، وہ مشرک کس بلا کا نام ہے۔ شرک کرنے کے باوجود انہیں شرک کا پتہ ہی نہیں، شرک کی تعریف تک نہیں جانتے، بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن بدعت کو سنت کا نام دیا ہوا ہے اور اس کا دن رات اس کا ارتکاب کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ اپنے دین سے لا تعلقی، اپنے دین کا پتہ ہی نہیں، شریعت کا پتہ ہی نہیں، تقلید کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، اپنے اپنے امام پیشوا مقرر کر رکھے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس کو حلال اس کو حرام وہی سمجھ لیا۔ علم سے دوری، عبادت میں بے مستی، مزہ نہیں، لذت نہیں، وجہ سبب کیا؟ علم سے دوری۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، جتنے بھی معاملات ہیں ان کی خرابی کی اصل بنیاد اگر آپ تلاش کریں وہ جہالت ہے، اپنے دین کو نہ سمجھنا ہے۔ شرک لے لیں، بدعات لے لیں، رسم و رواج لے لیں، اور بھی کئی خرابیاں ہوں گی، کئی اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہالت، دین کا علم کا نہ ہونا۔ دیکھیں، انسان جتنا زیادہ اپنے رب کی پہچان رکھتا ہے، اپنے دین کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اتنا زیادہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین اس کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری زیادہ پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں، اور آپ کے سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انا اعلمکم باللہ، لوگوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے رب کو پہچاننے والا، کیونکہ معرفت دل میں سب سے زیادہ اللہ کی پیارے نبی کے دل میں ہے، اس لیے سب سے زیادہ ڈر، خشیت، تقوی، للہیت وہ پیارے نبی کی ہے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا، اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ چل جائے جن باتوں کا مجھے پتہ ہے، تم روو زیادہ اور ہنسو کم۔ پیارے نبی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے، اور فرماتے کیا ہے؟ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، میرے صحابہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آپ کو پہچان زیادہ ہے، معرفت زیادہ ہے۔ جو جتنی زیادہ پہچان رکھنے والا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو 5 وقت کی جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں، ہماری نمازیں روٹین کے حساب سے تو ہوتی ہیں، لیکن جو فائدہ وہ نماز نے دینا ہوتا ہے وہ ہمیں فائدہ ان نمازوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں ہمیں برائی سے روکنے والی نہیں بنتی۔ نمازوں کے اندر کبھی وہ آنسوؤں کا نکلنا، وہ توجہ کا ہونا، وہ برائی سے رک جانا، گناہ سے رک جانا، اللہ کے قریب ہو جانا، ایک نماز پڑھ کے مزید نیکی کرنے کا دل کرنا، گناہ کر لیا اس کو بڑا سمجھنا، یہ سارے فائدے ہمیں اپنی نمازوں سے نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، بندے تجھے تیری نماز سے وہی ملے گا جس کی سمجھ تجھے آ رہی ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، باقی باتیں تو دور کی بات ہے، نماز کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا مانگنا ہے۔ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل واحد، اللہ احکم الحاکمین، اس بندے کی دل کی دعا کوئی قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو، لاپرواہ ہو، جسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ تو کم از کم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، کم از کم پتہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، باقی معاملہ تو دور کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا پڑھے. سب سے پہلی وحی اس علم کے حصول کے متعلق ہی نازل کی تھی، اس علم کا حصول. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج اس موضوع کو بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل آپ بھی ایسی خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں عالم دین ان کی وفات ہو گئی. یہ تقریباً 15 دنوں کے اندر تقریباً 8-10 پاکستان کے اندر جماعت کے جید علماء وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس موقع پر پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس. اللہ احکم الحاکمین اس علم کو اس طرح ختم نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے، ایسا نہیں کرتا. علماء موجود ہوں علم ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ولکن یقبضه بقبض العلماء، علم ختم ہوتا ہے علماء کے ختم ہونے کے ساتھ. جب لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، علم کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں گے، دین کو سیکھنا چھوڑ دیں گے، جو پہلے سے علماء موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ لوگ علم حاصل بھی کرتے ہوں، دین بھی پڑھتے ہوں، اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاتے ہوں اور علم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جہاں پر یہ انٹرنیٹ کا دور عام ہے، تحقیق کے لیے بہت سارا مواد بھی موجود ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی مصیبت وہ یہ ہے کہ ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے. نئے نئے فتوے، نئے نئے مفتی، اپنے اپنے وہ چینل بنا کر لوگ اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو اپنی طرف سے جو انہیں سمجھ آتی ہے اسی کو دین سمجھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دین کے نام پر، علم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل ہر ایک کے پاس یہ رسائی موجود ہے. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ان حالات کے اندر ہمیں بالخصوص اپنے اس دین کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنے بچوں کو اس کام پہ لگانا ہوگا. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف بچوں کو اس کام پہ لگانا، جب علم کی کوئی بات ہوتی ہے تو عام طور پر فوری طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے اچھا یار اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچوں کو دین پڑھانا چاہیے. ہاں عزیز بھائیوں، یہ بھی ہے اس کا مطلب، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین پڑھیں. ہم میں سے ہر بندہ، چاہے اس کی عمر 70 سال 80 سال ہو گئی ہے، اس کو دین پڑھنا چاہیے، اپنے قرآن کو سیکھنا چاہیے. پیارے نبی کے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، کوئی 60 سال کو 70 سال کو 80 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، اور ہر بندہ، جو بھی بندہ مسلمان ہو کر آتا، پیارے نبی فرماتے کسی کے ذمے لگاتے یا خود اس کو نماز سکھاتے. اب اگر ہم میں سے کسی 60-70 سال کے بابے کو کہا جائے آئیں جی آپ ذرا نماز سنائیں، یا وہ خود کسی کو کہے جی بھائی میری نماز سنو یار کوئی غلطی ہے تو دور کر دو، وہ شرم محسوس کرے گا. پیارے نبی کے پاس صحابی لوگ مسلمان ہو کر آتے، سب سے پہلی چیز آپ انہیں نماز سکھاتے، دین سکھاتے. کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا، سارے دین سیکھتے تھے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے اپنے علاقے میں تقریباً ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ اگر کسی سے ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے، آپ کسی سے پڑھ سکتے ہیں. نہیں ہے کوئی تو آپ خود اس کے پاس جائیں کہ بھائی 2-4 بندے اکٹھے ہو کر جی آپ ہمیں ٹائم دیا کریں، روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھا دیا کریں. کوئی تفسیر والا قرآن اپنے پاس رکھ لیں، ترجمے والا قرآن اپنے پاس رکھ لیں، حدیث کی کتاب رکھ لیں، اس کا مطالعہ اپنی روٹین بنا لیں. تو ہمیں عزیز بھائیوں اور بزرگوں اس بات کو سمجھنا چاہیے، دین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کی اندر آ جائے جن کے اللہ کے سامنے رسول شکایت کریں گے کہ اللہ میرے بعد میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں ہے کیا، انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. تو عزیز بھائیو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت والے دن سفارش کرنے والا بنے گا.
سفارش بھی کرے گا. فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کل قیامت والے دن یا تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا. اب میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن میرے لیے دلیل بن کے کھڑا ہوگا. میرے لیے دلیل تب بنے گا جب میں نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، عمل کیا. قرآن میرے لیے دلیل ہوگا، میرا سفارشی ہوگا. اور اگر میں نے اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، عمل نہیں کیا، یہ قرآن میرے خلاف کل قیامت والے دن دلیل بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ تیری کتاب موجود تھی، دین موجود تھا، شریعت موجود تھی، مواقع موجود تھے، انہوں نے کوئی غور ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی